نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم. صدق اللہ العلی العظیم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. جو اللہ پر ایمان لایا ہے اور نیک عمل کرتا ہے اللہ اس کے گناہ جھاڑ دے گا اور اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے. یہی بڑی کامیابی ہے. اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہے وہ دوزخ کے باشندے ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے. کوئی مصیبت کبھی نہیں آتی مگر اللہ کے اذن ہی سے آتی ہے. جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے اور اللہ کو ہر چیز کا علم ہے. اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. لیکن اگر تم اطاعت سے منہ موڑتے ہو تو ہمارے رسول پر صاف صاف حق پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں لہذا ایمان لانے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں ان سے ہوشیار رہو اور اگر تم عفو درگزر سے کام لو اور معاف کر دو تو اللہ غفور الرحیم ہے. تمہارے مال اور تمہاری اولاد کو ایک آزمائش ہے اور اللہ ہی ہے جس کے پاس بڑا اجر ہے. لہذا جہاں تک تمہارے بس میں ہو اللہ سے ڈرتے رہو اور سنو اور اطاعت کرو اور اپنے مال خرچ کرو. یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے. جو اپنے دل کی تنگی سے محفوظ رہے گے بس وہی فلاح پانے والے ہیں. اگر تم اللہ کو قرض حسن دو تو وہ تمہیں کئی گنا بڑھا کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا. اللہ بڑا قدردان اور بردبار ہے. حاضر اور غائب ہر چیز کو جانتا ہے. زبردست اور دانا ہے. یہ سورۃ التغابن کی آخری آیات میں آپ کے سامنے رکھی ہے. ان آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہلے خوشخبری دیتے ہیں اور خوشخبری کی بنیاد دو چیزوں کو بناتے ہیں. پہلی چیز ایمان اور دوسری چیز عمل صالح. آپ نے قرآن پاک کا اور اسلام کا یہ مزاج مسلسل ملاحظہ فرمایا ہے کہ جہاں بھی ایمان کی بات ہوتی ہے وہاں پر عمل صالح کی ضرور بات ہوتی ہے. ضرور اس کا تقاضا کیا جاتا ہے. لیکن ہمارے ہاں دین کا تصور ادھورا رہ گیا. ہم نے دین کے ایک حصے کو لے لیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا. جو حصہ لیا وہ یہ کہ مان لیا اللہ کو مان لیا, آخرت کو, رسولوں کو, فرشتوں کو, ہر چیز کو جو ہم سے ماننے کے لیے کہا گیا وہ مان لیا. لیکن اس سے بڑھ کر جب ہم سے عمل کا تقاضا کیا گیا تو وہ بحیثیت مسلمان اور بحیثیت قوم اس کی طرف سے ہمارا مزاج اس سے ناآشنا ہوتا چلا گیا. یہی وجہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہم اللہ کی اطاعت اور دین اسلام کو اپنانے کو جی چڑھاتے ہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی جو معاشرے کی طرف سے یا ہمارے کسی بھی طور طریقے سے ہم پر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان میں بھی ہمارا ایک مجموعی قومی مزاج جو ہے وہ کام چوری کا بن گیا. اب اگر پاکستان میں ہوتے تو کام نہیں ہوتا لیکن اگر عرب ملکوں کی سڑکیں تک بنانی پڑے مزدوری کرنی پڑے تو وہاں ہم خوشی سے کرتے ہیں. یہی لوگ اگر برطانیہ میں چلے گئے امریکہ میں چلے گئے تو خوب ڈسپلن کے پابند ہوئے
لیکن اپنے ملک میں پہنچتے ہی سارے قوانین و ضوابط بھول جاتے ہیں. اب یہ چیز جو ہے دنیا میں جو کچھ ہم کر رہے ہیں اپنے ساتھ، اس کا خمیازہ ہم سامنے بھی دیکھ رہے ہیں، اس کا نتیجہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں. اور آخرت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا انصاف اور عدل ہے ہی بے لاگ. اس میں تو کسی قسم کی کوئی سفارش، کوئی بھی ایک طرفہ معاملہ نہیں ہوگا. یہاں پر جو صلہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کفر عنہ سیئات، جو شخص کوشش کرے گا، عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو کیا صلہ دیں گے؟ اس کی جو برائیاں ہیں، اس کے جو قصور ہیں، جو اس کی غلطیاں ہیں، ان کو دور کرتا چلا جائے گا. یعنی تم عمل پر نیت تو کرو، عمل کے لیے عزم تو کرو، اور نہ صرف یہ کہ برائیاں دور ہوں گی بلکہ انہیں باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ابدا، ہمیشہ. ذالک الفوز العظیم، یہ دراصل بڑی کامیابی ہے. لیکن اس کے مقابلے میں والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ آگ والے ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، وبئس المصیر، وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. یعنی دونوں گروہوں کے عقائد کو اور ان کے اعمال کو، ان کی کوششوں کو بالکل مختلف کر دیا. اب اس کی مثال آپ ایک ایسے لے لیں کہ ایک شخص ہے جس کا نام ساجدہ ہے اور دوسرے کا نام میری. اب صرف نام کے فرق سے اللہ تعالیٰ جنت میں نہیں بھیجیں، یہ صرف ایک زبانی اعتراض سے اس میں فرق نہیں پڑ جاتا جب تک ایک چیز یقین کی حد تک نہیں پہنچتی اور یقین سے بڑھ کر عمل میں نہیں ڈل جاتی. اس کی مثال ایسی کہ ساجدہ بھی جھوٹ بولتی ہے اور میری بھی بولتی ہے، وہ بھی نماز نہیں پڑھتی، وہ بھی نہیں پڑھتی، وہ بھی حرام کرتی، وہ بھی حرام کرتی. سارے کام دونوں کے ایک جیسے ہیں، حتیٰ کہ اب تو ظاہری شکلیں بھی وہی بننے لگ گئی، تو اس سے نتیجہ پھر مختلف کیسے ہو سکتا ہے جب نہ ہمارا باطن یہ بتایا کہ ہم مسلمان ہیں، نہ ہمارا ظاہر بتایا کہ ہم مسلمان ہیں. اور ظاہر کے جو طریقے ہیں ان میں بھی ہمارے اندر اتنا تساہل اور اتنا ہم نے اس کو ایزی لے لیا ہے کہ جیسے کوئی بات ہی نہ ہو. اللہ کے صاف طور پر صرف نور اگر آپ کریں تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیء الفاحشۃ فی الذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان کے درمیان بے حیائی پھیلے، تو ان کے لیے کیا صلہ ہے؟ لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ابھی آج ہی کے خبروں میں آپ نے سنا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا کہ تاجکستان جو ابھی کل آزاد ہوا ہے، اس میں کمیونسٹوں نے مسلمانوں کا اس قدر قتل عام شروع کر رکھا ہے کہ 50,000 کے قریب مسلمانوں نے وہاں سے افغانستان میں بنا لیا ہے. 50,000 کے قریب. اب تو کیا افغانستان کے اپنے حالات ہیں، نہ وہاں کھانے کو ہے، نہ پینے کو ہے، گھروں کی ہر چیز کی بربادی. وہ کہاں 50,000 اپنے ساتھی ملک کی ایک اور مسلمان قوم کو بنا دیتے. یعنی کوئی دن نہیں آتا جبکہ مسلمانوں کے اوپر یہ تباہی اور یہ بربادی کی داستانیں طویل نہ ہوتی چلی جا رہی ہیں. لیکن کوئی کونا اور کوئی گوشہ دنیا کو اٹھا کر دیکھا. کیا ہم نے کبھی بھی نہیں سوچا کہ یہ آخر کیوں ہو رہا، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ یہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ آخرت کی سزا سناتے ہیں. فحاشی ایک ایسا جرم ہے، بے حیائی ایسا جرم ہے جس کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی سناتے ہیں کہ تمہارے لیے دنیا میں بھی عذاب علیم ہے اور آخرت میں بھی عذاب علیم ہے. واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے کاموں سے کیوں روکتا ہے. اس کے بعد فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جب بھی تمہیں کوئی تکلیف اور کوئی دکھ اور کوئی درد پہنچتا ہے تو دراصل اللہ کے اذن سے ہوتا ہے. اللہ کے اذن کے بغیر کوئی شخص، کوئی قوت ایسی نہیں جو تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکے یا تمہیں کوئی نفع پہنچا سکے. اور یہ ایک ایسا عقیدہ ہے اور ایک ایسا یقین ہے جو اگر کسی شخص کے اندر راسخ ہو جاتا ہے تو پھر وہ دنیا بھر سے ٹکر دینے کو تیار ہو جاتا ہے. یہ ایک مسلمان کے دل کے اندر انکریجمنٹ پیدا کرتا ہے، اس کے دل کے اندر ایک ہمت پیدا کرتا ہے، حوصلہ پیدا کرتا ہے کہ سارے فوائد اور سارے نقصانات کا مالک وہ رب، وہ ذات ہے. پھر اس کے لیے دنیا میں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے، چھوٹے چھوٹے فائدوں سے دستبردار ہونا بہت آسان ہو جاتا ہے. لیکن اس کے برعکس اگر انسان اپنے ہی جیسے انسانوں کو فائدے اور نقصان کا مالک سمجھتا ہے اور اس ایمان اور یقین میں کمزوری پائی جاتی ہے تو اس صورت میں انسان کوئی بھی جرأت مندانہ قدم اٹھا نہیں سکتا، اپنی زندگی کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر پاتا کہ مجھے کیا اختیار کرنا اور کیا چھوڑنا. ومن یؤمن باللہ، اور جب کوئی تکلیف آتی
تو اس میں جو شخص صبر کرتا ہے اور اللہ پر ایمان لے آتا ہے تو یہ اللہ کے اذن سے ہی، اللہ کے حکم سے ہی وہ اپنی تقدیر پر راضی ہو جاتا ہے، تو وہاں پر یہد قلبہ، اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتی ہے. اس کے لیے وہ تکلیف اور وہ مصیبت باعث اجر تو ہو گئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے دل کو اس تکلیف کے باوجود صبر عطا فرماتے ہیں، اسے روشنی مہیا کرتے ہیں، اسے رہنمائی فراہم کرتے ہیں. لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا، یعنی اگر انسان خدا کی رضا پر راضی نہیں ہوتا تو دنیا میں پہنچنے والے چھوٹے چھوٹے نقصان پر اتنا تھوڑ دل اور اتنا بے صبرا ہو جاتا ہے کہ وہ چھوٹا نقصان تو وہ اس سے بڑے بڑے اور بھی کر لیتا ہے، جس میں بہت بڑا نقصان خدا سے ناراض ہونا اور خدا سے گلے شکوے کرنا اور خدا سے دور ہو جانا ہے. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. اور بعض اوقات انسان سوچتا ہے، چھوٹا سا کوئی بچہ پہنچ جاتا ہے کہ اس بچے کا کیا قصور تھا، اس نے کیا ظلم کیا، اس نے کیا گناہ کیا، اسے کس پاداش میں پکڑ لیا گیا، یا اس طرح کی کئی باتیں سوچتے ہیں. مثال کے طور پر کسی بھی علاقے میں جنگ و جدل ہوتا ہے تو بہت سارے بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں. تو عام طور پر انسان کے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم تو سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے، لیکن اس کی یہ مخلوق مر کیوں رہی ہے، تو یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، یہ تو اس کے رحمانیت کے خلاف ہے. تو بات یہ نہیں ہے کہ یہ اس کی رحمانیت کے خلاف ہے، اصل بات یہ کہ اللہ بکل شیء علیم، اللہ خوب جانتا ہے، خوب کا علم رکھتا ہے. ہماری نظروں میں بظاہر وہ تکلیف پا رہے ہیں، لیکن خدا جانتا ہے کہ وہ مرنے کے بعد انہوں نے جانے کتنی راحت اور کتنا سکون مہیا ہو رہا ہے. کیونکہ ہمارے پیمانے چھوٹے ہیں، لہذا وہ اتنا بڑا پیمانہ ہے ہی نہیں کہ ہم رب کے لامحدود علم کو ناپ سکیں اور جان سکیں کہ بعد کی حکمتیں کیا ہیں، اس کے بعد کیا فائدہ ہو سکتا ہے. اب جیسے پچھلے دنوں میں زلزلہ آیا تو زلزلے سے جہاں پر بہت تباہی ہوئی وہاں ایک نئی جگہ پر تیل بھی نکل آیا. اب یہ کہ کچھ لوگوں کو ہر دوسروں کے لیے قربانی بھی دینا پڑتی ہے. اسی طرح جیسے دیکھیں کہ ایک باغ ہے تو باغ کا ایک مالی ہے، اب مالی اس باغ کو ہی سنوارنے کے لیے مختلف پودوں کے اندر تراش کرتا ہے، اچھی بڑی لمبی لمبی اگی ہوئی ٹہنیوں کو وہ کاٹ ڈالتا ہے. جیسے ایک باڑ ہوتی ہے اس کی خوبصورتی کو قائم رکھنے کے لیے کتنے ہی تر و تازہ اور کھلے ہوئے پتے جو ہیں اس کو کاٹ ڈالنے پڑتے ہیں. اسی طرح یہ اللہ ہی کی حکمتیں ہیں کہ وہ ان چیزوں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے. لہذا کبھی بھی کسی غم پر، کسی نقصان پر، کسی تکلیف پر اور کسی بھی پریشانی پر انسان کو اللہ سے ناراض نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کے برعکس اس کی رضا پر راضی ہونا ہی سیکھنا چاہیے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتے چلے جاؤ، اطاعت کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو. اب ہمارے یہاں دیکھیں کہ ہم اکثر لوگ ہیں جو عام طور پر شکرانے کے نفل نہیں پڑھتے یا عام طور پر نوافل نہیں پڑھتے، لیکن یہ شرطیں ضرور باندھتے رہتے ہیں، اللہ یہ کام ہو جائے تو اتنے نفل پڑھوں گا، وہ کام ہو جائے تو اتنے نفل پڑھوں گا. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ ایسی جو نظر ماننی ہوتی ہے، یعنی وہ نیکی جو کسی غرض سے کی جاتی ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ دراصل ایک بخیل سے کچھ نکلوانے والی بات ہے، ورنہ اللہ کی قضا جو ہے وہ اس سے تو نہیں بدلتی. لیکن وہ لوگ جو ویسے نہیں کرتے وہ اس طرح کر لیتے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اطیع اللہ و اطیع رسول، اللہ کی اطاعت کرتے چلے جانا چاہیے بغیر کسی شرط کے اور بغیر کسی فائدے کی امید لگائے. کچھ آوازیں ایسی ہوتی ہیں جو آسمان پر اجنبی ہوتی ہیں، یعنی فرشتے آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں یہ آواز پہلی دفعہ سنی جا رہی ہے، یہ دعا پہلی دفعہ یعنی اوپر کو آ رہی ہے. یعنی اس سے مانوس نہیں ہوتے کہ وہ بندہ عام طور پر خدا کو یاد نہیں کرتا، لیکن جب کوئی مشکل پیش آتی ہے یا جب کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو صرف اس وقت میں خدا کے پاس آتا ہے. تو یہ طریقہ کار جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. ایک مسلمان جو ہے اس کی زندگی کا ایک طریقہ اور طرز عمل کیا ہے کہ رب نے جو کچھ اس کو دے رکھا ہے ان احسانات کو مد نظر رکھتے ہوئے دل میں شکر کے جذبات پیدا کرتے ہوئے وہ خوشی کے ساتھ رب کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے، کرتا چلا جاتا ہے. اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بھی بڑا ہی عجیب ہے. جب اس پر خوشحالی کا دور آتا ہے تو بھی وہ رب کو شکر ادا کرتا ہے، اور جب اس پر بدحالی آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے تو پھر بھی وہ صبر کرتا ہے، اس طرح وہ دوہرا اجر پاتا ہے. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، لیکن اگر تم منہ پھیر جاؤ گے، فَإِنَّمَا، تو کوئی بات نہیں، اللہ رسولنا، ہمارے رسول پر البلاغ المبین، واضح باتیں پہنچا دینا. اس کا ذمہ یہ نہیں کہ ضرور تم سے کروا کے ہی دم لے. بات وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی درسوں شخصوں کا فائدہ نہیں ہوتا، لوگ درسوں مدتوں سنتے رہتے ہیں، کوئی عمل نہیں. یہ بات کہنا بھی انتہائی مایوسی کی ہے اور انتہائی غلط ہے، اس لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ اگر لوگ کچھ نہ کریں تو تم یہ کام بھی چھوڑ دو یا اس کے لیے کوئی کوشش نہ کرو. ہاں نہ کریں، ہمارے اوپر تو جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ ہمیں ادا کرنی ہے.
اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں نہیں کہا کہ اے نبی آج کے بعد آپ یہ سارا سلسلہ چھوڑ دیں، اس لیے یہ لوگ مان کے دینے والے نہیں. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنا مشن جاری رکھا، اس دن تک جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نوح بس اب ختم، اب تم سوار ہو جاؤ کشتی میں اور باقی سب غرق کرتا ہوں. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام صرف رب کا حکم آنے سے پہلے اپنا مشن چھوڑ کے چل پڑے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے اور مچھلی کے پیٹ میں جا کے پکارا، احساس ہوا کہ میں نے غلطی کی، مجھے ابھی نکلنا نہیں چاہیے. لہٰذا حضرت یونس علیہ السلام کی قوم سے وہ عذاب ٹال دیا گیا اور ایک عرصے تک انہیں پھر مہلت دی گئی اور وہ دنیا میں رہے. پھر فرمایا کہ اللہ لا الہ الا ہو، وہ رب کون ہے جس کی تم اطاعت کرتے، جس کی تم عبادت کرتے، وہ صرف ایک الہ ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، مومنوں کو تو اس اللہ پر جو ایک ہے جس کے مقابل کوئی نہیں توکل کرنا چاہیے. آپ دیکھیں کہ بہت ساری گیلیکسیز ہیں نا آسمان میں، گیلیکسی سیاروں کا مجموعہ. جس گیلیکسی میں زمین پائی جاتی ہے تو زمین کی طرح کے 60 کروڑ سیارے پائے جاتے ہیں صرف ایک گیلیکسی کے اندر زمین کی طرح. یہ ابھی تو انسانوں کے محدود علم کی بنیاد پر ہے. کیا ہے وہ رب جس کی تخلیق اس کو کوئی سر پیر بھی نہیں ملتا کہ وہ شروع کہاں سے ہوتی ہے انتہا اس کی طرح ان گنت ہے. وہ اتنا عظیم رب، وہ اتنی بڑی ہستی، اگر ہم اس کی اطاعت نہیں کریں گے تو اس کو کچھ نہیں بگڑتا. یعنی اپنی زمین میں ہم دیکھیں نا، ہم کتنے لوگ، کوئی 20-50 لوگ جانتے ہیں کہ یعنی کیا حیثیت ہے ہماری، یا ہم کتنے لوگوں کو جانتے ہیں. کتنی مخلوق ایسی ہے کہ نہ وہ ہمیں جانتے نہ ہم ان کو جانتے، لیکن خدا ہم سب کو جانتے. ایسا وسیع علم رکھنے والے رب سے ہم کیا معاملہ کرتے ہیں؟ اگر ہم کوئی شکر کے جذبات ادا کرتے ہیں، ہم کوئی نیکی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندوں کو تمہاری اپنے ہی لیے ہے، اس کا مجھے کوئی فائدہ نہیں. آگے ایک بہت اہم نقطے کی طرف اللہ تعالیٰ نے توجہ دے رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، ان من ازواجکم و اولادکم، تمہاری بیویوں اور بچوں میں سے تمہارے دشمن بھی. دشمن وہ کب ہو جاتے ہیں؟ جب وہ تمہیں نیکی کے کاموں سے روکتے ہیں. اب ہوا یہ کہ ابتدائے اسلام میں گھر گھر میں یہ فساد پھیل گیا. فساد کیا کہ اگر ماں باپ مسلمان ہو گئے ہیں تو اولاد نہیں، اور اگر اولاد ہوگی تو ماں باپ نہیں. دوسری ہجرت حبشہ جب ہوتی ہے اس میں 83 مرد اور شاید 18 عورتیں تھیں ہجرت کر کے ایتھوپیا کی طرف، حبشہ کی طرف جاتے ہیں. اس ہجرت میں آپ دیکھیں مکہ کے ہر گھر کا کوئی نہ کوئی فرد نکل گیا. اب یعنی تصور کریں کہ اگر ہمارے گھر میں سے کوئی بندہ ایک نسل کے کسی اور دین میں کہیں اور شامل ہو جاتا ہے، چل پڑتا ہے تو کیا مت برپا ہو جاتی ہے. اب اسی میں مصعب بن عمیر کا واقعہ. مصعب بن عمیر مدینہ کے انتہائی خوبصورت جوانوں میں سے، اور ان کی شکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ جنگ احد میں جب وہ شہید ہو گئے تو لوگوں نے یہ خبر پھیلا دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ شہید ہوئی، کیونکہ ان کی شکل بہت مشابہت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مصعب سے خوبصورت کسی کے بال نہیں، اور انتہائی نفیس لباس پہنا کرتے تھے. ان کے والد نے تمام تاجروں سے کہہ رکھا تھا کہ جب کوئی نیا کپڑا آئے تو سب سے پہلے وہ ہمیں دکھانا چاہیے، یعنی وہ خریدتے تھے. سب سے بہترین خوشبو لگا تھا، انتہائی امیر گھرانے کے تھے، چھپے سے اسلام قبول کر لی. اب یہ کہ گھر والوں کو پتہ نہیں چلا تو انہوں نے بھی نہیں بتایا کہ بدمزگی ہوتی، چھپ چھپ کے عبادت کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ عثمان بن طلحہ نے دیکھ لیا کہ وہ عبادت کر رہے ہیں اور یہ تو صابی ہو گئے. صابی کا مطلب سنتے ہیں بے دین ہو گئے، بہک گئے. والدہ کو جب پتہ چلا تو ان کا تو غصے اور غضب سے برا حال. وہ بیٹا جس کے لیے انتہائی قیمتی لباس خریدا جاتا تھا اس کو کس سے نکال دیا کہ جاؤ تمہارا آپ سے کوئی تعلق نہیں، تم ہمارے بیٹے ہم تمہارے والدہ ہیں. یہی پھر ہجرت حبشہ کر کے چلے جاتے ہیں، اور حبشہ میں ایتھوپیا میں آپ کو پتہ سب کالے لوگ رہتے ہیں اور ان کی آب و ہوا کی وجہ سے کالے رہتے ہیں. کافی عرصہ وہاں پر رہے تو ان کی شکل بھی بدل گئی. وہ جو اتنا حسین نوجوان تھا اس کی ہڈیاں نکل آئیں اور بہت ہی برا حال لگ گیا. واپس آئے تو جب ماں نے یہ حال دیکھا تو پھر ماں کا دل آ کر ماں کو ہوتا تو سیکھ گیا. بیٹے کو پھر گھر میں بنا دی تو بیٹے نے پھر کہا کہ ماں تم مسلمان ہو کر، تو ماں نے پھر صاف انکار کر دیا. مدینہ میں جو لوگ چند مسلمان ہوئے تو انہوں نے ریکویسٹ کی کہ آپ ہمارے پاس ایک استاد بھیجیں جو ہمیں دین کے بارے میں سکھایا کریں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مبلغ حضرت مصعب بن عمیر کو وہاں پر بھیجا. اور یہ مصعب بن عمیر ہیں جن کی قبر حضرت حمزہ کے ساتھ ہے. یعنی ہم میں سے ہر شخص جو مدینہ جاتا ہے وہ میدان احد میں قبریں دیکھتے ہیں، وہ جو نشانات ہیں اس میں حضرت حمزہ کا تو پتہ چلتا ہے سب کو، لیکن اس کے ساتھ والی قبر جو ہے بالکل وہ حضرت مصعب بن عمیر کی ہے. یعنی وہ بھی شہید ہے، وہ شہیدوں کا قبرستان ہے. اب یہ کہ صرف 1 سال کے اندر سینکڑوں لوگ مدینہ کے اندر مسلمان ہو جاتے ہیں، اور انہوں نے پوری فضا تیار کر دی کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا والہانہ استقبال کیا. لیکن گھر کے حالات اتنے تلخ ہیں کہ فیملی انہیں قبول کرنے کے لیے تیار ہیں.
اسی طرح یہ تھا کہ بعض بیویاں جو تھیں وہ مسلمان ہو گئی اور ان کے شوہروں نے ان کا جینا حرام کر دیا، بعض شوہر مسلمان ہو گئے تو بیویوں نے ان کا جینا حرام کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے تمہارے جو ہیں رشتے دار اور عزیز اور تمہارے خواہ بچے ہیں، شوہر ہیں، بیویاں ہیں، تو تمہارے دراصل دشمن ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں آپ کی طرف بلانا چاہتے ہیں اور اللہ تمہیں مغفرت اور جنت کی طرف بلاتا ہے. لیکن تم کیا کرو، یہ نہیں کہ تم ان کے ساتھ گھر میں قتال شروع کر دو، جنگ اور لڑائی شروع کر دو، تاکہ ان سے درگزر کرو، آسان طریقے سے ان کے ساتھ معاملہ کرو. آپ کو معلوم ہے کہ حضرت اسماء کی والدہ کو ابو بکر کی بیوی جو تھی وہ مسلمان نہیں ہوئی تھی. جب مدینہ میں آئی بیٹی کو ملنے کے لیے تو حضرت اسماء کو پتہ چلا کہ پریشان ہو گئی کہ میری ماں تو مسلمان ہی، ایسا نہ ہو کہ ہمارے گھر میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے. تو فوراً جاتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں آ رہی ہے، میں ان کے ساتھ کیسے سلوک کرتے ہیں، ان کے ساتھ بہت انسان کو سلوک کرو، ان کی اچھی طرح عزت کرو. حضرت اسماء کی والدہ نہیں بلکہ مجھے یاد نہیں کہ بعد میں ہوئی یا نہیں، لیکن یہ کہ اس وقت تک مسلمان نہیں تھی. لیکن حضرت عائشہ کی والدہ مسلمان تھی. یہ دو الگ الگ بھی. اب یہ ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ ان کے ساتھ بہت اچھا معاملہ کریں، اس میں سلوک کریں. تو یہاں بھی فرمایا کہ وہ انصاف ہو، درگزر کرو، معاف کر دو، تصفح ہو اور درگزر کرو، وہ تغفر اور بخش دیا کرو ان کے گناہوں کو، ان کی باتوں کو، ان کی زیادتیوں کو. ظاہر ہے کہ وہ گالی گلوچ پہ بھی آتے ہوں گے، مار پٹائی پہ بھی آتے ہوں گے، اور بھی تکلیفیں دیتے ہوں گے، ٹارچر دیتے ہوں گے. فرمایا کہ ایک مومن کی یہ شان نہیں کہ کوئی اس کے ساتھ زیادتی کرے تو وہ جواب میں اس کے ساتھ اسی طرح اگر کے سینہ تان کے کھڑا ہو جائے. نہیں، درگزر کرو، یہ اختیار کرو. ہاں وہ تمہیں جہنم کی طرف بلاتے ہیں، ہاں وہ تمہیں کفر کی طرف بلاتے ہیں، تو اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ خود بھی بہت غفور رحیم ہے، بخشنے والا مہربان ہے. انما اموالکم واولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد دراصل تمہارے لیے امتحان کے دو درجے ہیں. فتنہ کہتے ہیں آزمائش کے امتحان کو. دراصل کیا ہے؟ آزمائش ہے. اولاد نہ ہو تو بھی آزمائش ہے، اولاد ہو تو بھی آزمائش، بیٹے ہوں تو بھی آزمائش، بیٹیاں ہوں تو بھی آزمائش. یہ کیا ہے؟ امتحان ہے. یہ جو سب تمہارے ہاتھ میں دے دیے گئے ہیں کہ تمہارے جانچنے کے لیے کہ تم ان کے ساتھ کرتے کیا. واللہ عندہ اجر عظیم، اللہ اس کے پاس بہت بڑا اجر ہے. اب یہ جو دشمنی والی بات ہے نا، ایک حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اس کے بال بچے اس کی ساری نیکیاں کھا دیں، یعنی ان کی وجہ سے وہ حرام کام کیا جاتا ہے، یا یہ کہ ان کی وجہ سے وہ مثال طور پر تجارت میں جھوٹ، فراڈ، دھوکہ، ملاوٹ، یہ جو سب ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہا ہے کس کے لیے ہو رہا ہے؟ ظاہر ایک مرد کو اپنی ذات کے لیے تو نہیں اتنا کچھ چاہیے ہوتا، اس کی اولاد اور اس کی دنیا کا تقاضے ہی ہے. تو ایسی صورت فرمایا کہ یہ نہیں کہ اگر وہ کوئی تمہارے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرے کہ تم مارکیٹ آئی ان کی شروع کر دو، نہیں، حوصلہ ہمت صبر سے کام کرو، تب تک اللہ ہم استطاعت ہوں اور اللہ سے ڈرتے رہو جتنی بھی تم میں استطاعت ہے، جتنا تم کر سکتے ہو. کیونکہ ہر انسان کا حساب مختلف ہے. جتنی کسی کو ذہن اللہ تعالیٰ نے دیا، جتنی بھی اس کو صلاحیتیں دی، جتنا جس کو مال دیا، جتنی دولت دی، جس کو وسائل دیے، جس کو طاقت اور صلاحیت دی، اتنا ان چیزوں کے بارے میں سے پوچھو گے کہ میں نے تمہیں جو نعمت دی تھی تم نے اس کے باقی کیا حق ادا کیا، اللہ تعالیٰ کا کیا حصہ اس میں سے نکالا. رسموں اور غور سے سنا کرو، وہ عطیو اطاعت کیا کرو. یہ نہیں کہ سن کے بس وہی پھینک دیا. وہ انفقو، اور یہ کہ کہیں کمی رہ جائے تو اس کمی کو خرچ سے پورا صدقہ خیرات کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوشیدہ صدقہ رب کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے. یعنی گناہ جب ہم کرتے رہتے ہیں تو وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے غصے کو بھڑکاتے رہتے ہیں. اس کو آپ بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، جیسے آپ کے بچے ہیں نا، آپ کے پیارے، آپ کے دل کے ٹکڑے، لیکن مسلسل آپ کی بات نہ مانے کیا حال ہوتا ہے. اور خصوصاً جس انسان سے جتنی توقع ہوتی ہے نا اس کے انکار سے اتنا ہی دکھ نہیں ہوتا. ایک بندہ جس کو اس سے آپ کو کوئی توقع نہیں، وہ اگر آپ کی کوئی بات نہیں مانتے تو کوئی بات، لیکن یہ کہ جس سے آپ توقع رکھتے ہیں اور پھر وہ نہ مانے تو انسان کٹ کے رہ جاتا ہے. کیا اس نے کیا میری توہین کر دی. ایسی بات نہیں کہ خدا کو کوئی ضرورت ہے، لیکن دراصل ہم کر کیا رہے ہیں، اتنا گھٹیا فیل کر رہے ہیں کہ رب کو، جس طرح اللہ تعالیٰ فرمایا کہ وما قدر اللہ حق قدر کی، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح کی قدر کرنے کا حق ہے. اس کی عظمت کو سمجھا نہیں. اللہ کو تم سے کچھ نہیں چاہیے، نہ تمہارے سجدے چاہیے، نہ تمہارے زکوٰۃ اور صدقات چاہیے. وہ سارا مال دیا وہ اسی کا تو ہے، اس کو کیا چاہیے تم سے. لیکن دراصل وہ تم سے کیا مانگتا ہے؟ تمہاری اطاعت اور اپنے سر کو اس کے سامنے جھکا دینا. وہ اپنی عظمت کا احساس مانگتا ہے تم سے کہ تم اس کی قدر کرنا سیکھو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ جب ہم نافرمانی کرتے ہیں تو ہمیں غصہ کرتے ہیں نا ہم سے، اور وہ زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے. لیکن ایک شخص جو چھپا کے کچھ صدقہ کرتا ہے، جتنا چھپا کے کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ وہاں پر اس لیے خوش ہوتے ہیں، وہ غضب اس لیے ٹھنڈا ہوتا ہے کہ اس بندے نے دراصل رب کی قدر کی، کسی اور کی خاطر نہیں دیا، صرف رب کی خاطر کیا. یعنی چھپا ہوا صدقہ جو ہے اس میں ظاہر ہے کہ جو کسی کو نہیں دکھا کے دیتے، صرف اس کے لیے. تو کیا ہے یہ؟ دراصل
صرف رب کو راضی کرنے کے لیے وہ کام ہو نا. جب رب کو راضی کرنے کے لیے انسان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خیر لانفسکم، بہتر ہے تمہارے ہی نفسوں کے لیے. یہ نہیں کہا کہ خیر لی، میرے لیے بہتر ہے، یا خیر للفقراء للمساکین، اور فقیروں مسکینوں کے لیے بہتر ہے. نہیں، تم خرچ کرو لانفسکم، تمہارے ہی نفسوں کے لیے اچھا ہے. ومن یوق شح نفسہ، اور جو دل کی تنگی سے بچا لیا گیا، فاولئک هم المفلحون، تو یہی دراصل فلاح پانے. اصل میں امیری یا غنا کہاں ہوتا ہے؟ مال و دولت میں نہیں ہوتا. غنا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الغنا غنا النفس، دولت مندی دراصل دل کی دولت مندی ہے. اسی لیے تو وہ تھوڑا ہوتے ہوئے بھی انسان اپنے آپ کو بہت امیر سمجھتا ہے، اور جہاں دل میں تنگی ہو وہاں لاکھوں ہوتے ہوئے بھی انسان اپنے آپ کو فقیر ہی سمجھتا ہے. اسی لیے فرمایا کہ ابن آدم کی رزق کہیں ختم نہیں ہوتی، اس کا پیٹ صرف مٹی سے ہی بھرتا ہے، یعنی قبر میں جا کے وہ سلسلہ ختم ہوتا ہے حفظ و کما کر. فاولئک هم المفلحون، تو اصل میں کامیاب ہونے والے کون ہیں؟ جن کے دلوں میں تنگی نہ رہے، دلوں میں غنا پیدا ہو جائے. آگے فرمایا ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، مزید انفاق پر ابھارا کہ اگر تم اللہ کو قرض حسنا آپ دو گے، مال اللہ کا دیا ہوا سب اس کا، لیکن وہ تم سے لے رہا کہتا گویا تم مجھے قرض دے رہے ہو. یضاعف لکم، تو اسے وہ تمہارے لیے دگنا کرے گا. ویغفر لکم، اور تمہیں بخش دے گا. واللہ شکور، اللہ بڑا قدردان ہے. حلیم، بڑا بردبار ہے، تمہارے قصوروں تمہاری زیادتیوں پر صبر کرتا ہے. تمہیں فوراً نہیں پکڑ لیتا، تمہیں فوراً سزا نہیں دے دیتا. عالم الغیب والشہادہ، غیب اور حاضر، سامنے اور چھپی ہر چیز کو خوب جانتا ہے. العزیز، بڑا زبردست ہے. حکیم، حکمت والا، اس کی پکڑ جو ہے وہ بے ڈھب نہیں، جو پکڑے گا تو کوئی چھڑا نہیں سکتا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.